السلام علیکم طالب علم۔ آج جو ہمارے کنٹینٹ کا موضوع ہے وہ اردو زبان کی ارتقاء سے متعلق مختلف نظریات ہے۔ اس سے پہلے والے کنٹینٹ میں ہم نے اردو کی ابتدا کے متعلق جو نظریات تھے اس میں 2-3 نظریات کو لے کر ہم نے گفتگو کی۔ اس میں پہلا تھا کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی، دوسرا اردو کی پیدائش پنجاب میں، اور تیسرا اردو کی ابتدا دہلی کے آس پاس کی بولیوں سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید سلیمان ندوی نے اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں یہ بات کہی ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہندوستان میں جب آئے تو انہوں نے سندھ کو اپنا گھر بنایا اور وہاں پر 300 سال تک وہ مقیم رہے، اور جو لوگ وہ آئے تھے وہ عرب تھے اور عربی زبان بولتے ہوئے آئے تھے۔ اسی کے بعد ساتھ حافظ محمود شیرانی نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو کی پیدائش پنجاب کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جب دوسری دفعہ ہندوستان میں آئے، پنجاب میں رہنے لگے، اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ترکی زبان بولتے تھے اور کچھ لوگ فارسی زبان بھی بولتے تھے، تو ان زبانوں اور یہاں کے عوامی لوگوں کے ذریعے بولی جانے والی زبان کے خلط ملط کے بعد جو زبان وجود میں آئی وہ اردو کہلائی۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اردو کی ابتدا نواحِ دہلی کی بولیوں سے ہوئی۔ تو ان 2-3 نظریات کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم جو نظریہ پڑھیں گے اردو کی ابتدا سے متعلق وہ ہے اردو کی ابتدا دکن میں۔ فتح دہلی کے بعد 100 سال بعد، فتح دہلی 1193 میں، اس کے بعد علاء الدین خلجی کی فوجوں کے ساتھ اردو دکن پہنچتی ہے۔ اس کے کافی عرصے بعد محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کے نام سے اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس نے دہلی کی تقریباً کل آبادی کو حکمن دولتن آباد میں منتقل کر دیا۔ تو جب دہلی فتح ہو چکا تھا اور مغلیہ فوجیں جب دکن کی اور جانے لگی علاء الدین خلجی کے ساتھ، تو اردو کہا جاتا ہے کہ وہ علاء الدین خلجی کی فوجوں کے ساتھ دکن میں پہنچتی ہے۔ اس کے بعد محمد بن تغلق نے دہلی سے اپنی راجدھانی اپنے دارالسلطنت کی جو دیوگری کو دولت آباد کے نام سے بسایا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ تو جب دہلی کی جگہ دیوگری کو پایہ تخت بنا دیا گیا تو تقریباً سبھی لوگوں کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ سپاہیوں اور شاہی ملازموں کے ساتھ اہل حرفہ، علماء، فقراء اور صوفیہ بھی بڑی تعداد میں دکن پہنچے۔ تو فقراء بھی پہنچے، صوفیہ بھی گئے، علماء بھی گئے۔ صوفیہ نے اس زبان کو دین کی تبلیغ اور ارشاد کا ذریعہ بنایا، اور اس زبان نے وہاں قابل ذکر ترقی کی۔ اس لیے بعض اہل قلم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی کیونکہ مسلمان اولاً علاقۂ سندھ کے علاوہ سواحل مالابار کارومنڈل پر بھی نمودار ہوئے تھے۔ ان عربوں اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی روابط کی وجہ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو موجودہ اردو کی قدیم شکل تھی۔ دکن میں اردو کے مصنف نصر الدین ہاشمی نے اسی خیال کے ہمنوا نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، بعض علماء اردو کی پیدائش علاقۂ سندھ کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مالابار کا علاقہ بھی کھڑی بولی اور اردو کی پیدائش کا خطہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ فتح سندھ سے بہت عرصہ بیشتر اس علاقے میں عرب آباد تھے۔ تو یہ نظریہ نصر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو میں پیش کیا ہے کہ اگر سب سے پہلے مسلمان جب سندھ میں آ کر رہنے لگے تو وہ مالابار کے مالابار کے راستے سے انہوں نے ہندوستان میں داخل ہوئے، تو یہ خطہ اردو کی پیدائش کے لیے جانا جاتا ہے، مالابار کا علاقہ، کیونکہ یہاں پر
عرب آباد تھے۔ چند سال قبل بنگلور کی ڈاکٹر آمنہ خاتون نے دکن کی ابتدا 1975 کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں انہوں نے دکنی کو اردو سے ایک علیحدہ زبان قرار دیا۔ ان کے خیال میں دکنی نہ تو دہلی میں بولی جانے والی زبان سے ماخوذ ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسری جگہ سے چل کر دکن پہنچتی ہے، بلکہ اس کی ابتدا سرزمین دکن میں ہوئی اور یہیں نشو و نما پا کر پروان چڑھی۔ ڈاکٹر آمنہ خاتون کے خیال کے مطابق مسلمان کے دہلی پہنچنے سے کم 550 سال پہلے سے دکن میں مرہٹی زبان میں عربی فارسی الفاظ کی آمیزش سے دکنی کی داغ بیل پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ آمنہ خاتون کا نظریہ ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ میں نہیں، پنجاب میں نہیں، بلکہ سرزمین دکن میں ہوئی اور یہیں پر اس نے نشو و نما پائی اور یہیں یہ پھلی پھولی اور پروان چڑھی۔ اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ کسی بھی طرح قابل ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنوبی ہند کے بحری راستوں سے جو عرب مسلمان دکن میں آئے ان کا زیادہ تر سابقہ اور دراوڑی خاندان کی زبانوں، خاص طور پر ملیالم، تمل اور کنڑ یا ان کی قدیم شکلوں سے پڑا۔ دراوڑی زبانوں اور عربی جو ایک بالکل علیحدہ لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے کے میل سے ایک ایسی زبان کے مورد وجود میں آنے کی بات سوچنا، چونکہ ایک تیسرے لسانی خاندان ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہے، محض قیاس آرائی ہو سکتی ہے۔ تو اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے نظریات کو بھی نکار دیا گیا۔ اب جو اگلا جو نظریہ آتا ہے وہ اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کا ہے، برج بھاشا سے بنی۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں محمد حسین آزاد نے آبا حیات جو 1832 سے 1910 کے درمیان لکھی گئی، وہ لکھتے ہیں، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ آزاد کے علاوہ اور مصنفین بھی اردو کو برج بھاشا سے کے ساتھ منسوب کرنے میں پیش رہے، مثلاً آزاد سے قبل میر امن، سر سید احمد خاں، امام بخش بھائی اور آزاد کے بعد سید شمس اللہ قادری کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تو اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کے جو نظریے ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اس میں میر امن قابل ذکر ہے، سر سید احمد خان ہے اور اس کے علاوہ سید شمس اللہ قادری کے نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کی تائید کی۔ اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کے نظریے کی تنقید اور تردید محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو، لاہور 1928 میں، پروفیسر مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں نہایت کھل کر کی۔ ان محققین نے برج بھاشا اور اردو کے تقابلی مطالعے اور لسانیاتی تجزیے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ ان دونوں زبانوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان زبانوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ دو بہنیں، ان کا رشتہ کیا ہے؟ دو بہنوں کا ہے۔ اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کا لسانیاتی جواز تو کوئی نہیں ہو سکتا، تاہم آزاد اور اردو کے بعض دیگر مصنفین کے ذہن میں یہ خیال تو وجہوں سے پیدا ہوا ہوگا، دو وجہوں سے پیدا ہوا ہوگا، اور اولاً تو برج بھاشا کی امتیازی حیثیت غیر معمولی اہمیت و مقبولیت، دوسری وجہ یہ ہے کہ آگرے کے پایہ تخت ہونا۔ برج بھاشا کو نوائی دہلی کی سب بولیوں میں ایک خاص مرتبہ حاصل تھا، لہذا آزاد کا اردو کا برج بھاشا کے ساتھ منسوب کرنا کوئی تعجب خیز نہیں۔ پروفیسر مسعود حسین نے یہ بالکل بات درست فرمائی ہے کہ آزاد نے محض روایتاً برج بھاشا کو اردو کا ماخذ بتایا۔ تو اس نظریے کو بھی نکار دیا گیا۔ اب اگلا جو نظریہ آتا ہے وہ اردو کا آغاز کھڑی بولی سے۔ اردو کے آغاز سے متعلق ایک اور نظریہ اردو کے کھڑی بولی سے بننے کا بھی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری اور ان کے تتبع میں پروفیسر گیان چند جین کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یو پی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی۔ ڈاکٹر شوکت نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو دہلی 1900
1961 میں اردو کے آغاز اور ارتقاء کے مختلف نظریات اور اس کے ان کی منشا سے بڑی مدلل اور تفسیری پیش کی ہے۔ اس کے بعد اردو کے آغاز سے متعلق اپنا ایک نظریہ پیش کیا جس کے مطابق اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جو دہلی اور میرٹھ کے نواحے میں 11ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ تو یہ ڈاکٹر شوکت نے اپنی تصنیف نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ ایک نیا نظریہ تھا کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے۔ کس سے بنی؟ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو دہلی اور میرٹھ کے آس پاس 11ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی۔ جو کہاں بولی جاتی تھی؟ میرٹھ اور اس کے آس پاس۔ وہی کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اسی کی ادبی شکل مانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شوکت ہندوستانی زبان کو ہی کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تسلیم کرتے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کا مسئلہ خالص لسانیاتی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں دو بڑی غلط فہمی ہیں۔ وہ غلط فہمی کون کون سی ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلی کہ یہ کہ اردو ایک کھچڑی یا ملوا زبان کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب دو زبانیں آپس میں ملتی ہے یا ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک تیسری زبان وجود میں آتی ہے۔ ان کے نزدیک اردو زبان کی تشکیل بھی اسی عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لائے ہوئے عربی، فارسی الفاظ اور ہندی الفاظ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا نظریہ کیا ہے کہ جب دو بولی آپس میں ٹکراتی ہے تو ان دونوں کے ٹکراؤ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی بولی کا وجود سامنے آتا ہے۔ اس قسم کے نظریات رکھنے والے اہل علم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر زبان کی اپنی ایک اصل ہوتی ہے جس سے وہ زبان تشکیل پاتی ہے، ایک اساس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر اس زبان کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محض مخصوص و ممیز زبان ہوتی ہے جس سے ترقی پا کر زبان وجود میں آتی ہے۔ کسی زبان میں غیر زبانوں کے الفاظ کی موجودگی سے اس زبان کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کا فرق پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہے، اس سلسلے میں دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اردو کی پیدائش کو مسلمانوں کی آمد سے جوڑا گیا۔ اردو کو سندھ سے منسوب کیا گیا کیونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے۔ اردو کو پنجاب سے منسوب کیا گیا کیونکہ دہلی آنے سے قبل مسلمان تقریباً 200 سال تک پنجاب میں قیام کیا۔ اگر اردو اور مسلمان کا اتنا ہی قریبی رشتہ ہوتا تو جہاں جہاں مسلمان جاتے اردو کی پیدائش کا ذمہ دار قرار پاتے، تو آج ان ممالک کی زبان بھی اردو ہی ہوتی۔ تو یہ دو نظریات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلا کیا تھا کہ دو زبان جب آپس میں ٹکراتی ہے تو تیسری زبان وجود میں آتی ہے، اور دوسرا نظریہ کیا تھا کہ اردو کی آغاز اور ارتقاء کو، اردو کے وجود کو مسلمانوں کی آمد سے جوڑا گیا۔ اردو کو سندھ سے منسوب کیا گیا کیونکہ سب سے پہلے مسلمان سندھ میں آئے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ پنجاب میں آئے تو پنجاب میں 200 سال تک مقیم رہے تو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پیدا ہوئی۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سندھ میں پیدا ہوئی، پنجاب میں پیدا ہوئی، تو اگر جب وہاں پیدا ہوئی، وہاں وہ وجود میں آئی، تو اس علاقے کی زبان بھی اردو ہی ہونی چاہیے تھی۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی زبان اردو نہیں بلکہ کیا ہے، سندھی ہے، اور سندھی میں ہمیں عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی بھرمار دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن وہ زبان اردو نہیں بلکہ وہ کیا ہے، سندھی زبان ہے۔ اسی طریقے سے پنجابی علاقے کو دیکھتے ہیں تو وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر اردو کی پیدائش، اگر اردو پنجاب میں وجود میں آئی تو پھر پنجاب کی زبان بھی کون سی ہونی چاہیے تھی؟ اردو زبان ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ تو جہاں جہاں مسلمان جاتے ہیں تو اردو کی پیدائش کا ذمہ دار قرار پاتے ہیں، تو آج ان ممالک کی زبان بھی اردو ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اردو نہیں ہے۔ لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر تو یہ تو دو نظریات جو اردو کی خالص لسانیتی مسئلے، اور اس مسئلے میں دو بڑی غلط فہمی ہے جن دونوں غلط فہمی کو ہم نے پڑھا۔ لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اردو کی پیدائش کے اصل ذمہ دار ہندو ہے، نہ کہ مسلمان۔ اب اس کا کنکلوژن جو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو کی پیدائش کے اصل ذمہ دار مسلمان نہیں جس کو مانا جاتا ہے، بلکہ کون ہے؟ ہندو ہے۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء پر غور کرتے وقت جس طرح ہم دہلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اسی طرح ان بولیوں کے بولنے والوں میں تقریباً سب ہی ہندو تھے جو محکوم اور مفتوح تھے۔ فاتح قوم کی زبان فارسی تھی۔ تعلیم گاؤں اور مدرسوں اور درباروں اور دفتروں اور امیروں
وزیر و حتیٰ کے بادشاہوں تک رسائی کا بڑا ذریعہ یہی زبان تھی. کون سی؟ فارسی زبان. بدلتے وقت کے تحت ہندوؤں نے بھی فارسی کو ہی اختیار کیا. چونکہ وہ لوگ فارسی سیکھ چکے تھے، اس لیے اپنے روزمرہ کی بول چال کی زبان میں بھی وہ فارسی الفاظ اور ترکیبیں استعمال کرنے لگے. اس طرح ہندوؤں میں بولی جانے والی زبان یا بولی جو ایک مخصوص عہد میں مغربی یو پی، دہلی اور اس کے نواحی میں ابھر کر سامنے آئی تھی، عربی فارسی الفاظ کی شمولیت سے نکھرنے لگی. اس زبان کا ابھار و نکھار اردو کا ابھار و نکھار قرار پایا. شروع میں یہ زبان اپنی اسی مقامی خصوصیت کے باعث ہندی کہلائی اور وقت اس کے بولنے جاننے والے تقریباً سبھی ہندو تھے. تو سب سے پہلے ان مقامی لوگوں نے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کو بھی اپنایا، اور تو دھیرے دھیرے ایک نئی زبان کا نکھار و ابھار ہونے لگا. شروع میں زبان اپنی مقامی خصوصیت کے باعث ہندوی کہلائی. وقت کے بولنے جاننے والے تقریباً سبھی ہندو تھے. مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں اس صورتحال کی بڑی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے. وہ لکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک لسانی امتزاج وجود میں آیا. مسلمانوں نے اپنی ترکی اور فارسی ترک کر دی اور ہندو کی زبان اختیار کر لی. اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سہرا صحیح معنوں میں ہندوؤں کے ہی سر ہے، اور وہی اس کی پیدائش کے حقیقی ذمہ دار ہے. البتہ مسلمانوں نے اردو کو نکھارنے، چمکانے، سجانے اور سنوارنے اور علمی و ادبی مرتبے تک پہنچانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور آج یہ کروڑوں مسلمانوں کی اپنی زبان بن چکی ہے. تو جو یہ غلط فہمی ہے کہ اردو باہر کی زبان ہے، اردو باہر کے لوگوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد وجود میں آئی یا ان سے وجود میں آئی، یہ کہنا بالکل غلط ہے. یہ زبان خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اس زبان کے اصل جو لوگ ہیں وہ ہندو تھے، اور انہی کو ہم اردو کی پیدائش کا اصل ذمہ دار تسلیم کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات کو پڑھا، اور کچھ غلط فہمیاں تھی ان کو ہم نے دور کی. اب ہم آپ کو ہر ایک کنٹینٹ میں اسی بات کو بار بار کہتے ہیں کہ ان ای کنٹینٹ کا مقصد کورونا وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے گھر پر رہ کر اپنے سلیبس کو مکمل کرنا ہے. لیکن اس ای کنٹینٹ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ ان ای کنٹینٹس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے، ان چینلز کو سبسکرائب کریں گے. نہ کیول اردو کو بلکہ دیگر جتنے بھی سبجیکٹ تھے ان سبھی کو آپ ان سبھی کے چینلز کو سبسکرائب کریں گے، اور سبھی سبجیکٹوں کے جو کنٹینٹ یوٹیوب پر بنے ہوئے ہیں ان سب سے فیضیاب ہوں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.